السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں آپ سب کو اپنے چینل ایزی قرآن لیسنز پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 92 اور آیت نمبر 93۔ ان دو آیات بینات کی ہم تلاوت بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم ان کی تجوید بھی سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو چلیے بغیر تاخیر کے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، اور سبق کی ابتدا اللہ جل شانہ کے بابرکت نام سے کریں گے۔ تو آئیے ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیات بینات دیکھیے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ، ساتھ ساتھ ہم ان کی تجوید بھی دیکھیں گے۔ وَلَقَدْ، دال جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہلا کر پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ، یہاں پر میم ساکن ہے اور دوسرا اگلے حرف میں، اگلے لفظ میں جو ہے میم مشدد ہے۔ تو جہاں پر بھی دو ایسے حروف یعنی کہ ایک ہی قسم کے دو حروف ہوں، ایک پچھلے لفظ میں اور دوسرا اگلے لفظ میں ہو، تو ان دونوں میں سے ایک جو ہے ساکن ہو دوسرا مشدد ہو، تو ان دونوں کو آپس میں مکس کیا جاتا ہے، جیسے کہ یہاں پر بھی ہے میم ہے، ٹھیک ہے، دو میم، ایک میم ساکن ہے اور دوسرا میم مشدد ہے، تو اس کو ہم ایک دوسرے میں مکس کریں گے۔ جاءکم موسیٰ، واو ساکن ہے میم کے بعد اور سین کے اوپر کھڑی زبر ہے، تو اس کو کھینچ کر دونوں کو ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے۔ جاءکم موسیٰ، آگے دیکھیے۔ بالبینات، بالبینات، یا، ٹھیک ہے، یا جو ہے اس مشدد ہے یہاں پر، تو پچھلے حرف کے ساتھ ایک دفعہ مل کر پڑھا جائے گا اور دوسری دفعہ اکیلا۔ ٹھیک ہے، بج ایک دفعہ یا، جیناتی، بالبینات، ثم اتخذتم العجل، اس کو دوبارہ سے دیکھیے۔ ثم اتخذتم العجل، یہاں پر میم مشدد ہے، ٹھیک ہے، اور میم مشدد پر غنہ کیا جاتا ہے۔ اب یہ میم مشدد پر غنہ کے ساتھ ساتھ یہ اس اگلے حرف یعنی کہ تا کے ساتھ مل رہا ہے، تا بھی مشدد ہے۔ ثم ٹھیک ہے، ثم اتخذتم العجل، یہاں پر جیم قلقلہ کے ساتھ ہے تو ہم اس کو ہلا کر پڑھیں گے۔ عجل، یہاں پر ہم اس کو عجل اس طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو ہلاتے ہوئے۔ عجل من بعدہ، یہاں پر نون ساکن ہے، اس کے بعد با آ رہی ہے، تو یہاں پر اقلاب کا قاعدہ قانون چلے گا کہ جو ہے اقلاب یعنی کہ میم ساکن سے بدل دیں گے، نون ساکن کو جو ہے میم سے بدلیں گے، ٹھیک ہے، اس نون ساکن کی بجائے میم پڑھی جائے گی۔ من بعدہ وَأَنْتُمْ، وَأَنْتُمْ، یہاں پر نون ساکن ہے اور نون ساکن پر اخفا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے یہ تا حروف اخفا میں سے ایک حرف موجود ہے۔ وَأَنْتُمْ ظالمون، یہ پر حروف میں سے ہے یعنی کہ موٹے حروف میں سے، ٹھیک ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے۔ ظالمون، اگلی آیت مبارکہ دیکھیے۔ وَإِذْ، وَإِذْ، ذال نرم حروف میں سے ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، میثاقکم، یہاں پر سا نرم حروف میں سے ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ میثاقکم، قاف موٹی، ٹھیک ہے، اور دوسری کاف باریک، تو جہاں پر بھی ایسے مشابہ یعنی کہ ہم آواز حروف آ جائیں تو ان کو جو ہے خوب فرق کر کے ان کی آوازوں کو خوب واضح کر کے پڑھا کریں۔ میثاقکم ورفعنا، ورفعنا فوقكم
और इसको दोबारा से देखिए, वरफ़अना फ़ौक़कुमुत, अब ये कौफ, ठीक है, क़कुमुत तूर, क़ा भी मोटी और पुर हरूफ में से है, ठीक है। इसको दोबारा से देखिए, फ़ौक़कुमुत तूर, रा इस पे वक्फ करेंगे क्योंकि आगे ये वक्फे मुतलक की अलामत मौजूद है, तूर, ठीक है। आगे देखिए, खुदू, दाल नरम हरूफ में से है, खुदू मा आतैनाकुम बिकुव्वतिन वस्मऊ, इसकी तजवीद देखिए, खुदू दाल के बाद ये वाव साकिन है, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लंबा करके पढ़ेंगे, खुदू मैं, मीम के ऊपर ये छोटी मद है जिसकी वजह से इसको लंबा पढ़ा जा रहा है, मैं आतैनाकुम, यहाँ पर मीम साकिन है, मीम साकिन के बाद अगर जो है बा आती है तो इसको यहाँ पर इख्फा होता है, ठीक है, गुन्ना के साथ मिलाकर इख्फा किया जाता है, आतैनाकुम बिकुव्वतिन, बिकुव्वतिन, यहाँ पर ता के नीचे ये तनवीन मौजूद है, ठीक है, तनवीन के बाद 4 हरूफ या वाव मीम और नून में से एक हर्फ वाव आ रहा है, तो यहाँ पर जो है इस ता की तनवीन का जो है अगले हर्फ के साथ मिलाकर गुन्ना, यानी कि गुन्ना के साथ इसको मिलाकर पढ़ेंगे, जिसको इदगाम बिल गुन्ना या इदगाम नाकिस भी कहते हैं, बिकुव्वतिन वस्मऊ, आइन के बाद वाव साकिन है, आइन को लंबा पढ़ेंगे, वस्मऊ, आगे देखिए, क़ालू समिअना, समिअना वअसैना वउशरिबू, वअसैना वउशरिबू, यहाँ पर कौद मोटी है, ठीक है, या आगे या साकिन है, वअसैना वउशरिबू, यहाँ पर ये जो छोटी खौफ नजर आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पर जो ये कुरान करीम की आयत में जहां भी होगी तो वहां पर ठहरना नहीं होता, ठीक है, ये इसको जो है अगला और पिछला हर्फ लगातार जैसे रवान के साथ हम पढ़ते जा रहे होते हैं तो इसको पढ़ते जाना होता है, वअसैना वउशरिबू फी कुलूबिहिमुल इजला, फी कुलूबिहिमुल इजला, ये जीम हरूफ इख्फा में से सॉरी हरूफ कलकला में से एक हर्फ है, ठीक है, इजला, इसको हिलाकर पढ़ेंगे, कुलूबिहिमुल इजला, कुछ हरूफ हैं कुरान करीम में जिस तरह ये कुलूबिहिमुल, ठीक है, यहाँ पर आके थोड़ा सा पढ़ना इसको डिफिकल्ट होता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़े, कुलूबिहिमुल इजला बिकुफ्रिहिम, बिकुफ्रिहिम, ये ता वक्फे मुतलक की अलामत है, और चूंकि पिछले हर्फ पे है भी सुकून की अलामत तो यहाँ पर जो है वक्फ भी है तो ये खुद ब खुद ही, ठीक है, रुक जाता है, बिकुफ्रिहिम, आगे देखिए, कुल बिसमा, बी ये हमजा है, हमजा के ऊपर सुकून की अलामत है तो यहाँ पर हमजा को झटके के साथ पढ़ेंगे, कुल बिसमा यअमुरुकुम बिही, यअमुरुकुम बिही, जो अलिफ जो है मुतहरिक हो यानी कि उस पर कोई हरकत हो, जबर जेर और पेश, या जैसे यहाँ पर सुकून की अलामत लगी हुई है तो उस अलिफ को हमजा शुमार किया जाता है, उस अलिफ को हमजा पढ़ा जाता है, जो बिल्कुल खाली हो, ठीक है, जैसे कि ये ऊपर मौजूद है, ये देखिए, ठीक है, वाव के बाद अलिफ, ये अलिफ शुमार किया जाता है, लेकिन चूंकि ये जिसके ऊपर जो हरकत आ जाए ना तो वो जो है हमजा शुमार किया जाता है, तो यहाँ पर हम इसको हमजा पढ़ेंगे, और हमजा जो है वो झटके के साथ पढ़ा जाता है, नरमी और आसानी के साथ नहीं बल्कि झटके के साथ, यअमुरुकुम बिही,
یہ میم ساکن ہے، اس کے بعد با ہے، تو یہاں پر یہ اخفا ہوگا، ٹھیک ہے، ادغام کے ساتھ وہ سوری غنہ کے ساتھ ملا کر جو ہے نا، یأمرکم بہ ایمانکم ایمانکم ان کنتم مؤمنین۔ ان یہاں پر نون ساکن ہے اور آگے بھی نون ساکن کے بعد، پچھلے نون ساکن کے بعد کاف ہے حروف اخفا میں سے، اور اگلے نون ساکن کے بعد تا ہے حروف اخفا میں سے، تو ان دونوں نون ساکن پر جو ہے اخفا ہوگا۔ ان کنتم مؤمنین، یہاں پر دو میم ہے، ایک میم مشدد اور دوسرا میم ساکن ہے، تو جہاں پر بھی ایسا ہو تو ایک دونوں کو آپس میں ملا کر اور مکس کر کے ایک ہی میم پڑھی جاتی ہے۔ اس کو دیکھیے، ان کنتم مؤمنین۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق اختتام کو پہنچا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کریم کے سوچنے سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے میں گزاریے، کیونکہ قرآن کریم کا اصلی مقصد اس کو بہترین طریقے سے پڑھ کر، یعنی کہ جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے ویسے اس کی تلاوت کی جائے، اور پھر اس کے احکامات پر عمل کرنا جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، اور یہی ہمارے لیے فائدہ مند ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ ملاقات تک کے لیے رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ویڈیو کو لائک کیجیے، اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کار خیر سے مستفید ہوں، جو کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور کمنٹ باکس میں جو ہے کمنٹ لازمی کیا کریں، کسی بھی قسم کا کوئی کوسچن ہے یا کسی قسم کی اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے آپ نے تو وہ کمنٹ باکس میں لازمی بتایا کیجیے۔ یہ ہمیں جو ہے کمنٹس آپ کے دیکھ کر، آپ کے کمنٹس پڑھ کر جو ہے ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ سے دعاؤں کی خصوصی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔